TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا میں مقامی قبائل سے اظہار یکجہتی کے لیے سچ اور مفاہمت کا دن منایا گیا۔ اس دن کے موقع پر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ٹرپ پر جانے کی وجہ سے کینیڈین وزیر اعظم کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں مقامی قبائل سے اظہار یکجہتی کے لیے سچ اور مفاہمت کا دن منایا گیا۔ اس دن کے موقع پر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ٹرپ پر جانے کی وجہ سے کینیڈین وزیر اعظم کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے بیان میں ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈین رہائشی اسکولوں کے دردناک اور دیرپا اثرات پر غور کرتے ہیں اور زندہ بچ جانے والوں، ان کے خاندانوں اور ان کی برادریوں کو عزت دیتے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ یہ چھٹی رہائشی اسکولوں سے بچ جانے والوں، ان کے اہل خانہ اور ان بچوں کے اعزاز میں غور و فکر کا دن ہونا چاہیے جو کبھی وطن واپس نہیں آئے۔ نئی قانونی چھٹی جس کا اعلان وفاقی حکومت نے جون میں کیا تھا، ملک سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کینیڈا کی مقامی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی تاریخ اور چرچ کے زیر انتظام اداروں کے دیرپا نسلی صدمے پر غور کرے، جہاں بچوں کو ان کے خاندانوں سے کاٹ دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی۔ سچ اور مفاہمت کے قومی دن کے موقع پر گورنر جنرل نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا، سچ اور مفاہمت کے اس قومی دن پر میں سوچتی ہوں کہ میرے بچپن نے مجھے کیسے بنایا۔ ہماری کمیونٹی میں کتنے اور کینیڈا بھر میں ہزاروں مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والے بچوں کو ان کے گھروں سے دور کر دیا گیا، ان کے خاندانوں سے الگ کر دیا گیا اور رہائشی اسکولوں میں بھیج دیا گیا، جہاں انہیں اپنی زبان بولنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی ان کی ثقافتوں کا احترام کیا گیا۔ ایک سفید فام باپ اور ایک انوک ماں کے بچے کی حیثیت سے مجھے بیشتر چیزوں میں شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ میں کئی چیزوں میں پیچھے رہی، گھر میں تعلیم حاصل کی اور ایسے خاندانوں سے ملاقات کی جہاں ایک واضح خلا تھا۔ گورنر جنرل کا کہنا تھا کہ ہماری کمیونٹی کا ایک حصے کے غائب ہونے کا دکھ، جیسے کہ حال ہی میں رہائشی اسکول کے بچوں کے بے نشان قبروں کی دریافت ہوئی، اس واقعے سے کینیڈا کی اصل تاریخ عیاں ہو گئی۔ 30 ستمبر کو وفاقی تعطیل کے اعلان کے باوجود البرٹا، سیسکیچوان، نیو برنسوک، کیوبیک اور اونٹاریو سمیت متعدد صوبوں نے اسے تسلیم نہ کرنے کا انتخاب کیا، یعنی ان صوبوں میں اسکولوں اور صوبائی دفاتر کھلے رہیں گے۔ کینیڈا میں کاروباری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا وبا کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے دی جانے والی مدد کو جاری رکھا جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کاروباری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا وبا کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے دی جانے والی مدد کو جاری رکھا جائے۔ کینیڈا کی کووڈ-19 ویج سبسڈی اس دوران بہت سے لوگوں کے لیے ایک لائف لائن رہی ہے۔ کاروباری شخصیات کا کہنا ہے کہ 19 ماہ سے جاری اس وبا کے دوران ان کے کاروبار کا انحصار وفاقی امداد پر رہا ہے۔ آج کل کاروبار چلانا ہمارے لیے آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت مدد کرتا ہے کیونکہ اس پروگرام کے بنا ہم عملے کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر ہمیں خود تمام اخراجات کرنا پڑے، ہم جو کچھ لیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں تنخواہوں پر دی جانے والی سبسڈی کی مدت دیگر وفاقی امداد کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اس فائدے کے بغیر بہت سے ادارے ملازمین کو برقرار رکھنے اور معاشی نظام کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس سے ہمیں صارفین کو خدمات کی فراہمی کا سلسلہ برقرار رکھنے کی اجازت ملی۔ سبسڈی کے بغیر سروس کی سطح صفر کے قریب ہوتی۔ 23 اکتوبر کو کینیڈا ایمرجنسی ویج سبسڈی، کینیڈا ایمرجنسی رینٹ سبسڈی اور لاک ڈاؤن سپورٹ جیسے فوائد اب فعال نہیں رہیں گے۔ کووڈ-19 کی چوتھی لہر بعض صوبوں کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوئی ہے۔ البرٹا اور سیسکیچوان میں ڈیلٹا کی مختلف شکلوں سے چلنے والے پھیلاؤ نے صحت کی دیکھ بھال کو انتہائی متاثر کیا ہے۔ ان صوبوں میں موسم گرما میں نرم پابندیوں کے بعد دونوں حکومتوں کو لہر کو قابو میں لانے کے لیے حفاظتی اقدامات دوبارہ متعارف کرانا پڑے ہیں۔ اپریل میں جاری ہونے والے بجٹ 2021 کے حصے کے طور پر حکومت نے کہا کہ اگر معاشی اور صحت عامہ کی صورتحال کو مزید مدد کی ضرورت ہو تو وہ اجرت اور کرائے کی سبسڈی کو 20 نومبر تک بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ٹورنٹو میں ہفتے کی رات سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ منگل تک جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جلا رہے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر شہری دھوپ کا مزہ بھی لے سکیں گے جبکہ بارش کا بھی امکان ہے۔ اس ویکینڈ پر کم سے کم درجہ حرارت 13 جبکہ زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز شہر میں ہلکی دھوپ رہے گی جبکہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا۔
رات کے اوقات میں بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ بارش کا سلسلہ اتوار کے روز بھی جاری رہے گا جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 20 اور رات کے اوقات میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ہفتے کی رات سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ منگل تک جاری رہے گا۔ کینیڈا میں اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,93,896 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 16,23,992 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 27,862 ہو گئی۔ ملک بھر میں 15,16,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,93,896 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,783 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,10,180 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,371 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 2,98,172 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,717 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,86,245 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,953 ہے۔ عالمی ادارے ریڈ کراس نے خبردار کیا ہے کہ فنڈنگ کی شدید کمی کی وجہ سے افغانستان میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر دھکیل رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارے ریڈ کراس نے خبردار کیا ہے کہ فنڈنگ کی شدید کمی کی وجہ سے افغانستان میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر دھکیل رہی ہے۔ ریڈ کراس کے مطابق افغانستان میں 2000 تک طبی سہولیات بند کر دی گئی ہیں۔ عالمی ادارے کے عہدیدار کے مطابق لوگ کچھ مزید ہفتوں تک تنخواہوں کے بغیر کام کرنے پر راضی ہو سکتے ہیں۔ ریڈ کراس کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان میں 20,000 سے زائد ہیلتھ ورکرز اب کام نہیں کر رہے۔ ان ہیلتھ ورکرز میں سے 7,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ طالبان کے لیے 5 شرائط واضح ہیں، وہ ان پر عمل کریں۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت تسلیم نہ کرنے سے متعلق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو آگاہ کر دیا ہے۔ یورپی یونین کی شرائط میں وسیع البنیاد حکومت، انسانیت کا احترام، خواتین کے حقوق اور دہشت گردی کی حمایت نہ کرنا شامل ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد لے کر پہلا طیارہ کابل پہنچ گیا۔ سعودی عرب کی وزارت حج کے مطابق عمرہ زائرین کی تعداد بڑھا کر 1 لاکھ کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کی وزارت حج کے مطابق عمرہ زائرین کی تعداد بڑھا کر 1 لاکھ کر دی گئی۔ مکہ مکرمہ سے موصولہ اطلاعات کے مطابق مسجد الحرام میں نمازیوں کی روزانہ کی تعداد بھی 60,000 کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت حج نے مزید بتایا کہ تعداد بڑھانے کے ساتھ حفاظتی تدابیر اور SOPs کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج کے مطابق عمرہ اور نواز کے لیے توکلنا ایپ سے وقت لے سکتے ہیں۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے اسکول میں ایک طالب علم نے فائرنگ کر کے دوسرے کو شدید زخمی کر دیا۔ زخمی طالب علم کو تشویشناک حالت میں ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کے اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں ایک طالب علم زخمی ہو گیا جس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ فائرنگ کرنے والا بھاگ گیا تاہم کچھ دیر بعد اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے اسکول میں ایک طالب علم نے فائرنگ کر کے دوسرے کو شدید زخمی کر دیا۔ زخمی طالب علم کو تشویشناک حالت میں اسپتال داخل کروا دیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سارے بچوں کو اسکول سے نکال لیا۔ فائرنگ کرنے والا موقع واردات سے بھاگ گیا تاہم کچھ دیر بعد اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس سے 4,48,372 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3,37,66,707 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,46,62,473 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 47,99,731 ہو چکی ہیں۔
جبکہ 21,14,48,539 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,16,847 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,43,14,424 ہو چکی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 4,48,372 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,37,66,707 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کے اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,96,800 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,14,27,073 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 64,054 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 71,54,070 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,20,428 ہو گئی ہے، جبکہ اس کے کل کیسز 55,87,040 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 92 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,716 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,47,134 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔